بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے اسلامی قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قصے کا عنوان ہے اسلام کا سپاہی۔ شاہ رچرڈ نصرانی فوج کا کرتا دھرتا تھا۔ جب قیادت اس کے ہاتھ میں آئی تو فوج میں بھی ولولہ پیدا ہوا اور وہ مسلمانوں کے اور زیادہ خلاف ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ حق و باطل کے اس معرکے میں کئی لمحے ایسے بھی آئے جب دونوں جانب کے کمانڈر آمنے سامنے آئے۔ خیر و شر کی تمیز ایک دوسرے پر کھلی اور دونوں نے ایک دوسرے کے اخلاق کا مشاہدہ کیا۔ ایک رات رچرڈ اپنی دفاعی چوکیوں کا معائنہ کرتا ہوا مسلمان محافظ چوکی تک جا پہنچا اور رات کی تاریکی میں کئی سپاہیوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا اور واپس چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے یہ خبر ملک العادل سلطان کا بھتیجے تک پہنچائی۔ وہ بخار میں مبتلا تھا، لیکن اس خبر کے سنتے ہی اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ تقی الدین کے ہمراہ سلطان کے خیمے میں پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا اور اجازت طلب کی کہ وہ رچرڈ کو اس کی غلط کارروائی کا مزہ چکھائے، لیکن سلطان نے کہا کہ وہ خود اس کے انتقام کے لیے جائے گا۔ چنانچہ سلطان نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتا ہوا پہلی عیسائی چوکی پر جا وارد ہوا اور چوکی کے انچارج کو حکم دیا کہ فوراً اپنے بادشاہ رچرڈ کو اس کا پیغام پہنچائے کہ اسلامی فوج کا سپہ سالار صلاح الدین دن کے اجالے میں شاہ رچرڈ کے گھناؤنے اقدام کا قصاص لینے آیا ہے، جو اس نے کل محافظ سپاہیوں کو شہید کر کے کیا تھا۔ اس کے بعد سلطان ہر پتھر کو نیچا دکھاتا اور سامنے موجود سپاہیوں کو تہ تہ کرتا ہوا رچرڈ کے خیمے تک جا پہنچا۔ سپاہیوں نے رچرڈ کو اطلاع دی۔ اس نے فوراً ہتھیار سجائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ دونوں طرف سے چلنے والی تلواریں جو سلطان کے سپاہیوں اور رچرڈ کے سپاہیوں کے درمیان چل رہی تھیں تھم گئیں۔ سلطان نے پرجوش آواز میں باروب طریقے سے رچرڈ کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اس کے بدلے میں ہم تمہارے کئی سپاہیوں کو دن کے اجالے میں لقمہ اجل بنا چکے ہیں اور ہم تم سے مسلمانوں کا بے جا خون بہانے پر قصاص لینے آئے ہیں۔ رچرڈ بھی غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ غصے سے چیخا کہ ہم ابھی نصرانی افواج کے چاروں طرف بکھری ہوئی لاشوں کا بدلہ چکائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ سلطان پر دے مارا۔ مگر سلطان اور اس کے ساتھی بھی بے خبر نہ تھے۔ تقی الدین نے نیزے کو سلطان تک پہنچنے سے پہلے اپنے نیزے سے روکا اور دو ٹکڑے کر دیے۔ رچرڈ نے اپنے ساتھی سے دوسرا نیزہ پکڑا اور اسے بھی سلطان پر دے مارا۔ اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ اب تو رچرڈ کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے تیسرا نیزہ طلب کیا۔ سلطان نے تیسری دفعہ تقی الدین کو یہ وار روکنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اسے خود آزمانے دے، تاکہ عیسائی سپہ سالار یہ نہ سمجھے کہ ہم نے خود اس کا وار نہیں روکا۔ چنانچہ رچرڈ نے تیسرا نیزہ کھینچ مارا۔ سلطان نے اسے اپنی ڈھال پر روکا اور زوردار قہقہ لگایا اور کہا، آئیے، اس سے بہتر ہے کہ دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ آئیں، شمشیر کے وار سے ایک دوسرے کو اپنے جوہر دکھائیں۔ رچرڈ نے اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے لوہے کی ایک سلاخ طلب کی اور اس کے مضبوط ہونے کا اطمینان کرنے کے بعد اپنی تلوار سے اسے دو ٹکڑے کر دیا اور سوالیہ انداز میں سلطان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ سلطان نے جواباً کہا کہ اے رچرڈ، تم نے اپنے بازو کی قوت کا مظاہرہ کیا، میں تمہیں اپنی تلوار کی کاٹ کا مشاہدہ دکھاتا ہوں۔ جیب سے رومال نکالا اور ہوا میں اچھال دیا، پھر اپنی تلوار کی دھار اس کے نیچے رکھ دی۔ وہ ریشمی رومال دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ رچرڈ چیخا اور زور سے کہا، یہ تلوار اب کند ہو چکی ہے۔ 6 لاکھ نصرانی بہادر میدان کارزار میں انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ تلوار ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے اور مغربی طاقتیں متحد ہو چکی ہیں۔ سلطان نے فوراً جواب دیا، رچرڈ، اس فضول گوئی نے تمہارا پول کھول دیا ہے۔ یہ تمام بادشاہ اب اس سرزمین پر دفن ہوں گے۔ رچرڈ ان سے اور چمکا، اپنی تلوار سونت کر کھڑا ہوتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو 2 قدم پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور خبردار کیا کہ ان کے مقابلے میں مداخلت نہ کی جائے۔ سلطان نے بھی اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ دونوں بہادر اس وسیع میدان میں اپنی اپنی تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ دونوں طرف سے پیدرے بدلے جاتے، مختلف طریقوں سے تلوار کو گھماتے ہوئے ایک دوسرے پر وار کیے جاتے۔
قوت بازو کے اس مظاہر نے ناظرین کو حیران کر دیا۔ اسی عالم میں سلطان صلاح الدین نے اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس کا نشانہ خود رچرڈ تھا۔ رچرڈ نے اسے اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کی اور دوسرے ہی لمحے اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور اس کے سر پر اٹکا ہوا خود بھی کٹ چکا تھا۔ اسی حالت نے رچرڈ کو فوج کو حیران کر دیا اور اس نازک لمحے میں اس کے ٹٹو نے سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے ساتھی بھی اس بات سے بے خبر نہ تھے، وہ بھی میدان کارزار میں کود پڑے۔ تلواروں کی جھنکار میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس تصادم نے عجیب سما پیدا کر دیا۔ رچرڈ نے جنگ کی۔ اس حالت سے گھبرا کر فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ بیگل بجنے لگا اور دونوں طرف سے فوجیں اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس ہٹنے لگی۔ اس طرح رچرڈ نے تلوار کی قوت کو محسوس کر لیا اور ایک دوسرے پر دونوں کے جوہر کھل گئے۔ رچرڈ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام کا سپاہی ہے جس کا عزم جوان اور ہمت شباب پر ہے، اگرچہ اس کی عمر ڈھل رہی ہے۔ سلطان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام کا سپاہی کبھی باطل سے نہیں ڈرتا، وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو منواتا ہے۔ اسلام کا ایسا سپاہی تھا جو کفن سر پر باندھ کر نکلا تھا اور اسے میدان جہاد میں شہادت کی تمنا تھی، لیکن اس کو شہادت نصیب نہ ہوئی بلکہ کافروں کے خلاف برسر پیکار رہنے کے باوجود شہادت سے سرفراز نہ ہو سکا اور بیماری کی حالت میں طبعی طور پر اس دنیا فانی کو چھوڑ دیا۔ جب یہ اسلام کا سپاہی وفات پا گیا تو شاہی خزانے میں اتنا مال نہیں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کے سپاہی کا کفن تیار ہو جاتا، اور سلطان کے پاس اپنی ذاتی جائیداد بھی بہت کم تھی۔ سلطان بہت ہمدرد تھا، غریبوں کا خیال کرتا تھا اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔